الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، آج ہمارا موضوع ہے حفظ قرآن کی خوش نصیبی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن مجید سے عشق کرنے والے گزرے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں جس سے اس قدر محبت کی گئی ہو جتنی قرآن پاک سے محبت کی گئی ہے۔ اسے تنہائیوں میں پڑھا گیا، اسے محفلوں میں پڑھا گیا، اسے رات کے اندھیرے میں پڑھا گیا، اسے دن کے اجالے میں پڑھا گیا، اسے بلند آواز میں پڑھا گیا، اسے پڑھ کر رویا گیا، اسے سن کر رویا گیا، اس کے ایک ایک لفظ پر محنت کی گئی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، ایک ایک لفظ کو حفظ کیا گیا، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھا گیا۔ اسے محبت کرنے والوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت کرتے کرتے گزار دی، اور بالآخر یہ کہتے ہیں، اے اللہ، تو ہمیں اگر عمر نو علیہ السلام عطا کرتا تو ہم پوری زندگی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے۔ بھلا دنیا میں کوئی اور کتاب ہے جس سے انسان نے یوں محبت کی ہو؟ سبحان اللہ۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، محدثین نے یہ بات لکھی ہے، قرآن مجید کے حافظ کو جب قیامت کے دن 10 بندوں کی شفاعت کی اجازت ملے گی تو جن لوگوں نے حفظ قرآن کرنے میں اس کی مخالفت کی گئی ہوگی، وہ تمام لوگ اپنے آپ کو شفاعت کے حق سے محروم کر بیٹھیں گے۔ شفاعت کے آخری یہ اجازت ان کے حق میں ہوگی جو دنیا میں اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی سپورٹ کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ماں باپ خوش ہو کر مدرسے میں بچے کو ڈالتے ہیں، اور بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس پر خوشی کا اظہار کریں گے، اس میں سے وہ 10 بندے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ اس حافظ قرآن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، آج کا ہمارا موضوع تھا حفظ قرآن کی خوش نصیبی۔ اگر آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔